بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم نبی حضرت ہود علیہ السلام کی ایمان افروز داستان سنانے جا رہے ہیں، تو آئیے دلوں کو توجہ سے باندھ لیجیے اور روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق قوم عاد سے تھا، ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت، دولت اور شاندار محلات پر فخر کرتی تھی۔ قوم عاد موجودہ یمن کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ لوگ بلند و بالا محل بناتے، طاقت کے نشے میں چور رہتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے۔ بدقسمتی سے یہ قوم بتوں کی پوجا میں ڈوب چکی تھی اور اللہ کو بھول گئی تھی۔ ارم عاد اور ان کے محلات۔ قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا گیا ہے، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے۔ عاد ارم سے مراد عاد اولیٰ ہے، عاد ثانیہ ان کے بعد آئے، یعنی دنیا میں ایسی شان و شوکت کا کوئی اور قبیلہ پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی ان کے مکان اس قدر بلند و بالا تھے کہ اس قسم کے شاندار محلات پہلے دنیا نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارم ایک ایسے شہر کا نام ہے جو زمین پر چلتا پھرتا رہتا تھا، کبھی تو یہ شہر شام کے علاقے میں جا بستا، کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں اور کبھی کسی اور ملک میں، تو انہوں نے چراگاہ کو بہت وسعت دے دی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے مویشیوں کی خاطر اتنے طویل سفر کیسے کیے؟ حالانکہ گلابان قومیں اتنے لمبے سفر نہیں کرتیں، اور پھر ان کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے اس نظریے کو درست تسلیم کیا جائے۔ عربی زبان میں کلام کرنے والے پیغمبر۔ انبیاء میں سے 4 کا تعلق عرب قوم سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان حضرت ہود علیہ السلام نے بولی تھی، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کیا، واللہ عالم۔ قوم عاد اولیٰ میں 3 بتوں کی پرستش۔ قرآن پاک میں جس عاد کا ذکر ہے وہ عاد اولیٰ ہیں۔ انہوں نے ہی طوفان کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی تھی۔ یہ لوگ 3 بتوں کی پرستش کرتے تھے، سمد، سمود اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کے قوم سے کہ اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادا ہو، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، نہیں مجھ میں ذرا نادانی، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تو تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانت دار ہے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں عذاب الہی سے؟ اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد، اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے،
اور تمہارے باپ دادا نے، حالانکہ نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو، جو ان کے ہمراہ تھے، اپنی خاص رحمت سے، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا گیا ہے، کیا تم تعمیر کرتے ہو اونچے مقام پر ایک یادگار بے فائدہ، اور اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو مضبوط محلات، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گی۔ قوم عاد چونکہ بلند و بالا جگہوں پر محلات اور یادگاریں تعمیر کرنے کے عادی تھے، اس لیے وہ اخروی زندگی کو بھول دینوی زیب اور زینت میں کھو کر رہ گئی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی پرتکلف زندگی کا نقشہ یوں کھینچا۔ یہاں عاد آدم سے مراد عاد اولیٰ ہے، جو عالی شان محلوں میں قیام رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی سج دھج کی تصویر کشی فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ارم سونے اور چاندی سے بنا ہوا ایک شہر تھا، جسے عاد جہاں چاہتے لے جا سکتے تھے۔ یہ کہانی غلط اور جھوٹ ہے، اس پر قائل کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں فریاد۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل کوشش کر کے عاجز آ گئے اور محسوس کر لیا کہ قوم عجز و انکسار کا پیکر بننے کے سوائے ہٹ درم ہو رہی ہے، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتے ہوئے فرمایا، میرے رب اب تو میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب ہی یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے۔ تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگھاڑ نے، تو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔ قوم پر عذاب کا نزول۔ ترجمہ: تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگھاڑ نے، تو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا، تو وہ برباد ہو جائے قوم جو ستم شعار ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں بھی عبرت کی نشانی ہے، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ رہی قوم عاد کی ہلاکت کی تفصیل، تو قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں مفسرین نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ارشاد خداوندی ہے۔ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں اور ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو بولے، یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ تند ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں جس گھٹا کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب کے ابتدائی آثار تھے۔ جب دیکھا کہ افق سے گھٹائیں اٹھ رہی ہیں، تو سمجھے کہ یہ رحمت کے بادل ہیں، حالانکہ وہ عذاب خداوندی تھا۔ دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں، جب قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار میں حد سے گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہیں قحط میں مبتلا کیے رکھا۔ قحط سالی نے ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کے لیے درخواست کرتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتی اور اس کے وسیلے سے اپنے لیے آسانی کا سوال کرتی۔ یہ اس دور کے لوگوں کا عام طریقہ تھا۔ عمالقہ قبیلے کے لوگ حرم پاک کے نزدیک قیام پذیر تھے۔ یہ لوگ عملیق بن العزین سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی پشت سے تھے۔ ان دنوں جو شخص قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ اس سردار کی والدہ کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ اس بوڑھی عورت کا نام جہلزہ تھا، جو عاد کے ایک شخص خبیری کی بیٹی تھی۔ قوم عاد نے تقریباً 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حرم پاک کو بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے وسیلے سے بارش کی دعا کریں۔ وفد کا گزر معاویہ بن بکر سے ہوا، جو مکہ مکرمہ کی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ لوگ یہاں اترے اور 1 مہینے تک یہاں ٹھہرے رہے۔
جب معاویہ کے پاس ان کا قیام کچھ زیادہ طول پکڑ گیا اور اسے اپنے قبیلے کی محبت اور شفقت نے آ لیا تو مارے شرم کے انہیں واپسی کا نہ کہہ سکے۔ معاویہ نے چند اشعار پیش کیے جن میں انہیں واپسی کی تلقین کر دی۔ جب انہوں نے یہ شعر سنے تو اٹھے، حرم پاک گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ ان کے دعا کرنے والے نے دعا کی، یعنی قبل بن عطر نے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ظاہر کیے، ایک کا رنگ سفید، دوسرے کا سرخ اور تیسرے کا رنگ سیاہ تھا۔ پھر آسمان سے کسی نے آواز دی، ان میں سے اپنے لیے ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کر لے یا اپنی قوم کے لیے۔ تو محترم ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی کہانی یہیں تک۔ اگلے حصے کے آنے تک انتظار کیجیے گا تاکہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو سمجھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔